الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 20 جمادی الاخری ہے اور 22 جمادی الاخری کو افضل البشر بعد الانبیاء والرسل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال ہے، تو آپ کے حوالے سے کچھ باتیں آج کی اس نشست میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے اور جو کچھ سنے مجھے اور آپ سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور اللہ کے رسولوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ہیں۔ پھر ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور پھر ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب وہ جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے کہ ستھرا ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى، اور اس پر کسی کا کچھ احسان نہیں کہ جس کا وہ بدلہ چکائے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، ہاں وہ رب العزت کی رضا چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ اہل سنت کے علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیات جو ہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اندر نازل ہوئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت بڑی رقم دے کر خریدا اور خرید کر پھر آزاد کر دیا۔ جب آپ نے اتنی بڑی قیمت دے کر ان کو خریدا اور آزاد کر دیا تو جو کفار تھے انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جو اتنی بڑی قیمت دے کر ان کو خریدا ہے اور پھر آزاد کر دیا،
تو ضرور حضرت ابو بکر کے اوپر حضرت بلال حبشی کا کوئی احسان ہوگا جس کا انہوں نے بدلہ چکایا ہے، وگرنہ کون اتنا مال خرچ کرتا ہے کسی دوسرے شخص کے لیے کہ اتنا مال خرچ کر کے انہوں نے ان کو خریدا اور پھر آزاد بھی کر دیا، تو ضرور کوئی نہ کوئی ان کے اوپر ان کا احسان ہوگا۔ جب کفار نے ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کی شان کے اندر ان آیات کو نازل فرما دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ جو مال خرچ کیا ہے اس میں کسی کا احسان نہیں چکایا، بلکہ اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ انہوں نے اخلاص کے ساتھ یہ مال خرچ کیا ہے، تو ان کے اخلاص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان کیا۔ اب اس شان نزول کو سامنے رکھتے ہوئے اب قرآن مجید کی ان آیات کا ترجمہ دوبارہ سماعت فرمائیں۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب وہ جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے کہ ستھرا ہو۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، اس پر کسی کا کچھ احسان نہیں کہ جس کا وہ بدلہ چکائے، ہاں اپنے رب کی رضا چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ اندازہ کریں کہ جس کے اخلاص کو رب العزت بیان فرما رہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جو حضرت بلال حبشی کو آزاد کیا ہے تو کوئی ان کا ذاتی مفاد نہیں ہے، محض انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر یہ مال خرچ کیا ہے، اور فرمایا والا سوف یردا، ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ ان آیات میں سے جو پہلی آیت ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب وہ جہنم سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا متقی ہے، سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا شخص وہ ہے کہ جو سب سے بڑا متقی ہے، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ تو ایک آیت کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کو سب سے بڑا متقی قرار دیا گیا، اور دوسری آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جو زیادہ متقی ہے، زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ قرب اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے بعد جس شخص کو عطا فرمایا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو جب یہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں، سب سے زیادہ عزت والے ہیں، تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس لیے کہ قرآن نے ان کو فرمایا ہے کہ یہ اتقا ہیں، اور جو اتقا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ قریب ہے، زیادہ عزت والا ہے، زیادہ عظمت والا ہے، اور جو زیادہ عظمت والا ہو وہی زیادہ افضل بھی ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی بیٹے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کی ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابا جان بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے جواب دیا، آپ نے فرمایا قال ابو بکر، کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبیوں کے بعد سب سے افضل ہیں۔ آپ نے فرمایا ثم من، پھر ان کے بعد کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عمر، پھر ان کے بعد جن کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ اس سوال کے بعد مجھے یہ خدشہ ہوا کہ اب اگر میں نے پوچھا کہ ان کے بعد کون ہیں
تو ہو سکتا ہے کہ میرے والد گرامی حضرت عثمان کا نام لیں رضی اللہ تعالی عنہ. تو کہتے ہیں پھر میں نے سوال کی نوعیت کو تبدیل کیا. میں نے کہا ثم انت، پھر ان کے بعد آپ افضل ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا وہ بھی سننے کے قابل ہے. آپ نے فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین. کہا میرے بارے میں کیا پوچھتے ہو، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام سا آدمی ہوں. آپ کی عاجزی اور انکساری دیکھیں کہ مسلمانوں کے چوتھے بڑے خلیفہ ہیں، حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں، حضور علیہ السلام کے داماد ہیں، حسنین کریمین کے والد ہیں. کس قدر اللہ نے آپ کو شانوں سے نوازا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود جب پوچھا جاتا ہے کہ حضرت عمر کے بعد آپ کی فضیلت ہے تو آپ کہتے ہیں میں تو مسلمانوں میں سے ایک شخص ہوں. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، سب سے زیادہ افضل ہیں. اسی طرح ایک اور روایت ملتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر فضیلت دیتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے، خطبہ پڑھا، اللہ کی حمد و ثنا کی اور لوگوں کو پکار کے کہا کہ لوگوں مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ کچھ لوگ مجھے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما پر فضیلت دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات مجھ تک پہلے پہنچی ہوتی، اگر یہ بات میں نے پہلے سنی ہوتی تو میں اس پہ سزا دیتا، لیکن چونکہ یہ بات مجھ تک پہلی دفعہ پہنچی ہے تو فرمایا کہ غور سے سن لو. اگر آئندہ کے بعد کسی شخص کی زبان سے میں نے یہ جملہ سنا کہ مجھے لوگ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر پر فضیلت دیتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ شخص مجھ پہ افطرا باندھنے والا ہوگا، وہ مجھ پہ بہتان لگانے والا ہوگا. اور فرمایا کہ جو بہتان لگانے والا ہے اس کے اوپر حد جاری کی جائے گی. بہتان کے اندر شریعت نے یہ سزا مقرر کی ہے کہ جو شخص کسی کے اوپر بہتان لگاتا ہے اس بہتان کی سزا یہ ہے کہ اس کو 40 کوڑے مارے جائیں. تو گویا حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے مجھے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب پر فضیلت دی تو اس کو 40 کوڑے لگائے جائیں گے. اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں سن لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جن کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے، جو سب سے افضل ہیں، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور پھر ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور پھر ان کے بعد کون افضل ہے، کون زیادہ فضیلت والا ہے، یہ میرا رب خوب جانتا ہے. اس مجلس کے اندر حضرت علی کے صاحبزادے حضرت حسن بن علی بھی تشریف فرما تھے. آپ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عمر کے بعد میرے بابا جانی کسی کا نام لیتے تو پھر حضرت عثمان غنی کا نام لیتے. تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام میں سب سے جو افضل ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور پھر ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو شان عطا فرمائی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ہیں. یہ بات ذہن نشین رہے، جس طرح فضیلت کی ترتیب ہے اسی طرح خلفائے راشدین کی بھی ترتیب ہے. خلفائے راشدین کی فضیلت کی جو ترتیب بیان کی گئی ہے وہی ترتیب افضلیت کی بھی ہے، وہی ترتیب فضیلت کی بھی ہے. یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سب سے افضل ہیں کہ یہ سب سے پہلے خلیفہ ہیں. پھر ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ یہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں. پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ وہ تیسرے خلیفہ ہیں. اور پھر ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ وہ چوتھے خلیفہ ہیں. تو جس طرح ان کے درمیان فضیلت کی ترتیب ہے اسی طرح خلافت کی ترتیب بھی اسی اعتبار سے ہے.
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ کی 28ویں جلد کے اندر حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت کے اندر آپ سے خلافت کے بارے میں دوبارہ پوچھا گیا کہ یہ جو عہدہ اور یہ قرارداد ہے کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے یا اس کے بارے میں آپ کی رائے ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اس میں ہماری رائے ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے اپنے زمانہ کے اندر کوئی عہدہ مقرر کیا ہو؟ تو فرمایا ایسا ہرگز نہیں۔ فرمایا اگر میں یہ بات کہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے کوئی عہدہ مقرر کیا ہے تو پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر افترا باندھنے والا ہوں گا، اسی طرح جس طرح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ہوں۔ فرمایا کہ اگر ایسی بات ہوتی کہ حضور علیہ السلام میرے لیے کوئی عہدہ مقرر کرتے تو فرمایا کہ پھر میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ممبر پر نہ بیٹھنے دیتا، چاہے اس کام کے لیے مجھے ان کے ساتھ جہاد کرنا پڑتا اور میرے پاس میری اس چادر کے علاوہ میرا کوئی ساتھ نہ دیتا، پھر بھی میں ان کے ساتھ جہاد کرتا اگر حضور علیہ السلام نے میرے لیے کوئی عہدہ مقرر کیا ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام آپ کی نہ تو بظاہر شہادت ہوئی ہے اور نہ ہی حضور علیہ السلام نے اچانک انتقال فرمایا ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن کئی رات مرض کے اندر مبتلا رہے۔ مؤذن آتا، اذان دیتا، اذان دینے کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آ کے عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت تیار ہے، آپ تشریف لائیں اور جماعت کروائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی امامت کروائے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت مولا علی فرماتے ہیں حالانکہ میں حضور کے سامنے موجود تھا، کیا ہوتا؟ مؤذن آتا، اذان دیتا، اذان دینے کے بعد پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا، عرض کرتا کہ حضور جماعت تیار ہے۔ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو جماعت کروائیں، لوگوں کی امامت کروائیں۔ حالانکہ میں حضور کے سامنے موجود تھا، میں غائب نہیں تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ازواج میں سے کسی زوجہ نے اس معاملے کو ان سے پھیرنا چاہا تو حضور علیہ السلام نے غضب فرمایا اور فرمایا کہ تم وہی یوسف والیاں ہو؟ فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کی امامت کروائے۔ تو پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال فرمایا تو حضور کے انتقال کرنے کے بعد ہم نے اپنے دنیا معاملات کے اندر غور و فکر کیا کہ اب کس کو خلیفہ مقرر کیا جائے، کس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلا خلیفہ بنایا جائے۔ تو پھر ہم نے جب غور و فکر کیا تو ہم نے کہا کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے دین کے لیے پسند فرمایا ہے، کیوں نہ ہو کہ ہم اسے اپنی دنیا کے لیے بھی پسند کر لیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو حضور علیہ السلام نے نماز کے لیے منتخب فرمایا تھا، دین کے لیے امام بنایا تھا، کہ حضور نے ان کو فرمایا تھا کہ آپ امامت کروائیں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ جب ہم نے غور و فکر کیا تو غور و فکر کرنے کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے آگے کیا ہے، مقدم کیا ہے، ان کو ہمارا امام بنایا ہے، تو پھر دنیاوی معاملات کے اندر بھی ہم نے ان کو خلیفہ مقرر کر لیا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ پھر ہم سب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور ہم میں سے کسی ایک نے بھی اس بارے میں اختلاف نہیں کیا، ایک کا بھی اس بارے میں اختلاف نہیں کہ کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا، بلکہ تمام صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق پہ ہاتھ پہ بیعت کی اور ان کو مسلمانوں کا سب سے پہلا خلیفہ مقرر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر بات کھول کھول کے بیان کر دی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں، اور پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دوسرے خلیفہ ہیں،
پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، اور پھر چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو جو خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی ترتیب ہے۔ سب سے افضل صحابہ کرام میں پوری حضور کی امت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر ان کے بعد حضرت عمر ہیں، پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی ہیں، پھر ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک قوالی سننے کے اندر ملتی ہے کہ دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر، تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا چوتھا نمبر ہے، اور سب سے پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تو اگر کہنا بھی ہے تو یوں کہا جائے کہ دمادم مست قلندر حضرت ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر، دمادم مست قلندر حضرت عمر بن خطاب کا دوسرا نمبر، دمادم مست قلندر حضرت عثمان غنی کا تیسرا نمبر، دمادم مست قلندر حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا چوتھا نمبر۔ تو قرآنی اور احادیث کی روشنی کے اندر جو تعلیمات بیان کی گئی ہیں، جو وضاحت کی گئی ہے، تو وہ تو یہی ہے کہ یہی خلافت کی ترتیب ہے، یہی افضلیت کی ترتیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو ان مسائل کو سیکھ کر ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کے حوالے سے درست عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔